لوگ کہتے ہیں کہ غلامی صرف زنجیروں کا نام ہے، مگر اصل غلامی دل اور دماغ کی ہوتی ہے۔ سوچیں، اگر کوئی قوم صدیوں تک ظلم سہتی رہی تو کیا وہ صرف آزاد ہو کر بہادر بن جاتی ہے، یا آزادی کے بعد بھی اسے آزمائش کے صحرا سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جسے اللہ نے معجزے دکھائے، سمندر چیر دیے، بادل کو سایہ بنایا، مگر پھر بھی انہیں 40 سال ریت پر بھٹکنا پڑا۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور صحرائے تھے۔ جب بنی اسرائیل کئی صدیوں سے مصر کی سرزمین پر فرعون کے ظلم میں جکڑے ہوئے تھے، فرعون خود کو خدا کہلواتا اور اپنی طاقت کے نشے میں ہر حد پار کر چکا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے نومولود بیٹوں کو قتل کروا دیتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ کر غلام بنا دیتا۔ اسی اندھیرے وقت اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس مظلوم قوم کو ظالم فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں داخل ہوئے اور پورے وقار کے ساتھ اللہ کا پیغام سنایا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ کے بندوں پر ظلم چھوڑ دو۔ مگر فرعون نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی ضد پر اڑ گیا۔ فرعون کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک عذاب نازل کیے، شدید طوفان، ٹڈی دل، چوہے، مینڈک اور پانی کا خون میں بدل دینا۔ ہر عذاب کے بعد فرعون وعدہ کرتا، مگر جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ پھر مکر جاتا۔ آخرکار عذابوں سے تنگ آ کر اس نے بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکلے، مگر کچھ ہی دیر بعد فرعون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اپنی طاقتور فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچے تو آگے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے، دل دہل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اپنا عصا سمندر پر مارا۔ اچانک سمندر پھٹ گیا اور اس کے درمیان خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے سلامتی کے ساتھ سمندر سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج اس راستے میں داخل ہوئے تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ یہ اللہ کی ایک عظیم نشانی تھی۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل صحرائے تھے میں داخل ہوئے۔ یہ ایک ویران، خشک اور بے آب و گیا علاقہ تھا۔ نہ پانی، نہ کھانا، نہ سایہ۔ سخت گرمی میں لوگ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آئے، اب ہمیں مصر سے اس سنسان صحرا میں مرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دن میں آسمان سے بادل کا سایہ، رات میں آگ کا روشن ستون، پانی کے لیے پتھر سے 12 چشمے، کھانے کے لیے من سلوا، یہ سب رزق بغیر محنت براہ راست اللہ کی طرف سے عطا تھا۔ مگر کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل ایک ہی کھانے سے اکتا گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں سبزیاں، لہسن، پیاز اور دال چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم اعلیٰ رزق کے بدلے گھٹیا چیز مانگ رہے ہو؟ پھر اصل امتحان آیا۔ اللہ نے حکم دیا، آپ اس مقدس زمین پر داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے۔ مگر وہاں ایک طاقتور قوم امال کا آباد تھی۔ بنی اسرائیل ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام ہے۔ وہ 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکتے رہے تاکہ غلامی میں پلی ہوئی بزدل نسل ختم ہو جائے اور ایک نئی بہادر اللہ پر بھروسہ رکھنے والی نسل تیار ہو۔ 40 سال بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قیادت سنبھالی۔ یہ نئی نسل ڈرنا نہیں جانتی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ سورج کو روک دے۔ اللہ نے سورج کو ٹھہرا دیا اور فتح مکمل ہوئی۔